بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ممتاز حسین، مختار حسین، عباس حسین، محمد سبتین، اکبری بانو، اصغری بانو، فرزندان اعجاز حسین مرحوم، شفیق النساء بنت مصطفیٰ حسین مرحوم، نفیس الحسن ابن حبیب الحسن مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ۔ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، یہ سارا کلام خدا کا ہے، پورا قرآن اللہ کا ہے، لیکن پھر بھی کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں اور روایتیں مجالس حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے طفیل میں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئی ہیں۔ تو انہی مشہور ترین آیتوں میں ایک آیہ مبارکہ یہ بھی ہے کہ حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور خالی تقوی نہیں بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں دو لفظ ہیں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے صادقین۔ تو پہلی گفتگو تقوی کے اوپر کہ اب وہ علمی گفتگو اگر کرنی ہو تو صاحب یہ کس سے بنا ہے، تو اس لفظ کا روٹ کیا ہے اور کہاں یوز ہوتا ہے، تو 15-20 منٹ تو اس میں لگ ہی جائیں گے، اور نتیجہ یہ کہ ڈھاک کے 3 پات کیا سمجھے، ابھی تک تو نہیں سمجھ میں آیا کچھ، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں مدرسوں کی ہیں، وہاں لڑکوں کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے، اپنے جو ہے وہ عام بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک فقرہ ہمارے چھٹے امام کا ہے، وہ غضب کا ہے۔ سوئل، ورنہ یوں تو تقوی کے معنی ڈرنا ہے، تو ڈرنے کا مطلب اللہ بھی اپنے کو اہل التقوی کہتا ہے، تو وہ کاہے سے ڈرتا ہے، تو یہ دنیا بھر کے بحثیں اس پر ہیں۔ لیکن یہاں کوئی نہ تفسیر کی کلاس ہے، نہ وسیقہ اسکول کا جو ہے کلاس روم ہے۔ امام سے پوچھا گیا، سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے پوچھا گیا تقوی کا مطلب کیا ہے، وہ ڈکشنری اور یہ وہ نہیں، کہنا کیا چاہتا ہے خدا۔ حضرت نے 2 فقرے فرمائے، فرماتے ہیں لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک، اسی کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی سارے کلاموں کا امام ہے، گھنٹے بھر کی تقریر ایک طرف، امام کا یہ ایک فقرہ ایک طرف۔ سئل الصادق علیہ السلام ان تفسیر التقوی،
امام سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا نمبر 1 لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کی وضاحت میں جو بزرگوں کا فرمانا میرے خیال میں یہی ہے، یہ مطلب ہی یہی ہوگا۔ مطلب یہ ہوا تقوی کا کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اس کے بعد تم کتنا عمل کرتے ہو کتنا نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے، مین یہ ہے۔ اور اگر یہ مین پر عمل ہو جائے نا، تو یہ لفظ تو نہیں ہے روایت میں، لیکن مطلب یہی ہے کہ روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھنا ہے، نہیں پڑھو کوئی بات نہیں ہے، نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہو کوئی بات نہیں ہے۔ کیسے؟ اب صلوات پڑھیے، سناتا ہوں۔ میں نے پوچھا، ایک صاحب سے پوچھا، باورچی تھے وہ، میں نے ان سے پوچھا اس حدیث کے بعد کہ 10 کلو گوشت اور 10 کلو چاول میں کتنا نمک پڑے گا؟ تو انہوں نے بتایا 200 گرام۔ ایک پتیلے میں بریانی کے کتنا نمک پڑے گا؟ 200 گرام۔ تو 200 گرام 20 کلو بریانی میں 200 گرام کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اگر وہی 200 گرام نہ پڑے تو پوری پتیلی برباد ہو جائے گی نا۔ یہ جملہ رسول اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پوچھا، حضرت نے فرمایا یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی من الطعام مع الملح۔ نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ صلوات جی، یہ رسول اللہ کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ کہ اس پر جو تو عجیب چیز یہ ہے کہ انسان جو دین کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑھیا مجلس پڑھ لیتے ہیں، بحث وہ نہیں ہے۔ مجلس کے بعد کیا کرتے ہیں مولوی صاحب، وہ قابل غور ہے۔ آپ بہت بڑھیا شاعری کر لیتے ہیں، آپ سے دنیا میں بڑھیا کوئی شاعر نہیں ہے۔ بحث شاعری سے نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ شاعری کے بعد کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان روایات کا میں منکر العیاذ باللہ نہیں ہوں، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، اپنے کسی اس میں سن رہا تھا میں، کہ یہ حدیث اپنی جگہ پرفیکٹ ہے۔ کون سی؟ من بکا علی الحسین ابکا وتباکا وجبت له الجنہ، جو حسین پر روئے، رولائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت واجب ہے۔ یہ بعض روایتوں میں ایک لفظ اور ہے اضافے کا، من بکا علی الحسین عارفا بحقہ، جو امام حسین سلام اللہ علیہ پہ گریہ کرے ان کی شخصیت کو سمجھ کے، جنت اس پر پکی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہماری جنت تو پکی ہو گئی۔ 200-400 مجلسیں تو ہو ہی جاتی ہیں نا سال میں، 360 دن ہے تو 300 تو مان ہی لیجیے، تو ہماری جنت پکی ہے نا۔ اب کیا پرابلم ہے؟ تو چاہے اپنے بھائی کا گھر مار لیں، چاہے کسی کا کھیت جوت لیں، جنت تو فائنل ہو گئی نا ہماری۔ کا مسئلہ رونا نہیں ہے، یہ گریہ امام سلام اللہ علیہ گرین کارڈ نہیں ہے کہ جس کا چاہیے حق مار لیجئے، رو لیجئے، کام ہو جائے گا۔ تو وہ چیز ہے کہ ہم کو ساتھ ساتھ احتیاط ضروری ہے۔ اور یہاں جو ہے اس آیہ کریمہ میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقوی پر قرآن بات کر رہا ہے، تقوی میں بات کریں گے، لیکن اگر ہم انصاف سے دیکھیں نا تو اس میں قرآن مجید اس آیہ کریمہ میں عظمت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے۔ صلوات کیسے میں بھی آ رہا ہوں، اس میں عظمت اہل بیت، شخصیت آل محمد کا اعلان ہے اس آیہ کریمہ میں۔ تو اب تقوی کی میننگ کیا ہوئی سر؟ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اسی پر پیغمبر فرماتے جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہو، جو میں نے کہا نا عمل نہیں بھی کر رہے مطلب مستحبات کی بات ہے نا، کہ واجب تو واجب ہی ہے۔ وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہو، فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے آپ، پہلے میں آپ کو
مثال دے دوں، اور مثال میں نے گڑھی ہے اسی حدیث کے بعد، صلوات در محمد۔ تو صاحب آج کل آپ جانتے ہیں کہ زمینیں کس قدر مہنگی ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب بیوی ہو کسی کے یا بچے، کوئی گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے، سیدھی بات۔ ہم کو تو سیدھا جواب دے دے، تو ہی جاؤ رہو، سیدھی بات ہے۔ تو کوئی گاؤں، تو بھیا مجبور ہے، کیا کریں گے؟ بجائے اس کے کہ گاؤں میں جا کے ان کے یہاں سے چائے منگوائیں، ان کے یہاں سے ناشتہ منگوائیں، چلو بھیا یہی کچھ بنا لو، رہیں گے مجبور۔ تو اب آسان تو ہے نہیں صاحب، پورا فنڈ لگ گیا۔ یہ مثال ہے، اللہ کا شکر ایک مکان خدا نے دے دیا، یہ مثال ہے۔ پورا فنڈ لگ گیا صاحب، ایک 1,500 اسکوائر فٹ زمین خریدنے میں، بنوائیں کہاں سے؟ تو اب کیا کریں؟ اچھا کم از کم باؤنڈری کر دو، جب دیکھا جائے گا آنے والی نسلیں کوئی بنوا لیں گی، چھپر اوپر ڈال کے رہ لیں گے، تو اس کا بھی مسئلہ پھنسا۔ تو ایک ہی لڑکا ہے ہمارے پاس، کلوا، ہمارا یہ ایاز جانتے ہیں کلوا کو، تو وہ صاحب جو ہے وہ دونوں باپ بیٹے چلے جاتے تھے شام کو 3 بجے اسکول کے بعد، تو ایک بوری سیمنٹ لے رکھی ہے اور کچھ بالو والو وہیں گرا رکھا ہے، دونوں باپ بیٹے روزانہ 10 اینٹیں رکھ لیتے تھے۔ تو ایک دن میں ہم نے رکھی 10 گمیں، تو مہینے بھر میں 300، سال بھر میں 3600، 5 سال میں، اب 20 مجلسیں بھی آئیں گی، چھوٹنا بھی پڑے گا، تو آپ 15,000 اینٹیں ہم نے 5 سال میں جوڑ لی۔ باؤنڈری ہو گئی نہیں ہو گئی؟ 5 سال میں اکیلے بغیر 4 آنا مزدوری دیے ہم نے اپنے پلاٹ کی باؤنڈری کر لی۔ ہمارے بغل ہی میں جو ہے وہ ایک بندہ خدا نے زمین لے رکھی تھی، اللہ نے ان کو نوازا تھا، اپنے ہی تھے، مومن تھے، شیعہ تھے مثلا، تو انہوں نے کہا یہ مر جائیں گے، یہ اپنے گھر میں زندگی میں نہیں جا سکتے، بتاؤ یہ کب بنے گا اس طرح سے؟ انہوں نے کیا کیا صاحب، جو ہے 500 کاریگر اور 2000 مزدور اور بڑی بڑی مشینیں، اور آج کل تو ریڈی میڈ آنے لگا ہے، 8 گھنٹے میں مکان بنتا ہے، ریڈی میڈ آنے لگا ہے، وہ سب پلر ویلر، صاحب شام کو 5 بجے تک شٹرنگ ہو گئی۔ اب جو بڑی بڑی مشینیں آئی تھیں ان کو واپس بھی جانا ہے، ڈھلیا ہوگی کل، تو وہ جو ہے وہ ایک نے گھمانے کے لیے بیک گیئر لگایا، ایکسلریٹر پہ جو پیر پڑا تو اتفاق سے دب گیا زیادہ، اور مارا اس نے، وہ جتنا سب ہوا تھا نا 1 منٹ میں دھراشائی ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے یہی بات کہی ہے، گناہ کا رول ہمارے اعمال کی عمارت پر یہی ہے۔ صلوات، یہ پیغمبر کی بات ہے، لہذا آپ فرماتے ہیں جدو وجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کرتے ہو، فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو، بیک گیئر نہ لگاؤ، فَإِنَّهُ مَنْ يَبْنَى وَلَا يَحْدِمْ ارتفع بناءه وإن كان يسيرا، اگر کوئی دیوار اٹھائے اور اس کو دھکا نہ دے، چاہے جتنا کم ہو، ایک نہ ایک دن دیوار بلند ہو جائے گی۔ وَمَنْ يَبْنَى وَيَحْدِمْ، لیکن جو دیوار اٹھاتا رہے اور شام کو دھکا مارتا رہے، قیامت آ جائے گی، اس کی دیوار بلند نہیں ہو سکتی۔ اسی مفہوم کو پیغمبر نے ایک اور انداز سے، بڑے نفیس انداز سے فرمایا، من قال سبحان اللہ، بعض جگہوں پر ہے، بعض پر الحمدللہ بھی ہے، من قال سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ، آج کل آدمی ہم لوگ مرے جاتے ہیں کاہے پر؟ پراپرٹی پہ تو مرتے ہیں نا زیادہ تر۔ اب تو حالت یہ ہے ماشاءاللہ کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو نہیں بخشتے، بلکہ وہی سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ اگر ان کے نام پہ کچھ وقف ہو گیا ہے تو وہ تو کربلا سے آئیں گے نہیں ہم کو کچھ کرنے کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام کو بھی نہیں بخش رہے ہیں ہم لوگ، اتنا زیادہ ہم لوگوں کو لالچ ہو گئی ہے ان زمینوں کی اور پراپرٹی۔ جبکہ پیغمبر نے فرمایا بھیا پلاٹ خالی پڑے ہیں یار، جتنا چاہو قبضہ کر لو۔ جو لوگ دیہات کے ہیں وہ میری بات سمجھیں گے، پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا نا، یہ بنجر ونجر ہوتے تو جس کا پیڑ اس کی زمین ہو جاتی تھی، نہیں ہو جاتی تھی، اب ذرا سا کچھ چینج ہوا ہے، پلاٹ خالی پڑے ہوئے، جتنا چاہو 200 100 1000 ایکڑ جتنا چاہو قبضہ کر لو۔ کہ کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، پیڑ لگا دو، پیڑ لگا دو گے زمین تمہاری۔ کہاں ہے؟ اب پیڑ کا تو بہت ثواب بھی ہے، بہت ثواب ہے پیڑ لگانے کا۔ ایک بات میں کہتا چلو، جو شہر گاؤں سے آ کے دیہات میں بیٹھ گئے ہیں،
क्या फायदा, कोई हमने का फायदा हो या ना हो, लेकिन उसको फालतू मत रखिए। जो रिवायात कहती है, रिवायत कहती है कि अगर किसी के पास, सुन लीजिए आप, अगर किसी के पास वो है क्या, पौधा कोई है और क़यामत आ रही है, तो क़यामत के बाद तो कुछ नहीं बचना है ना। उसके बावजूद हदीस कहती है कि अगर क़यामत आ रही है और तुम्हारे हाथ में कोई पौधा है, पहले उसको ज़मीन में लगा दो तब मरो। और बाज़ रिवायतों में अरबपति आदमी भी है, अरबपति का लफ्ज़ मेरा है रिवायत के नहीं, लेकिन मफहूम यह है कि अरबपति आदमी भी उतनी खैरात नहीं कर सकता जितना एक गांव वाला कर लेता है, ज़राअत वाला कर लेता है। रिवायत कहती है कि अगर आपने एक पेड़ लगा दिया, ये हदीस मैंने पिछले साल लगाए थे कुछ पेड़, मगर ये हदीस नहीं देखी थी, ये वाली जो अब सुनाने जा रहा हूँ। उस बाद जल्दी से 2 पेड़ जामुन ले गए हम। हदीस ये कहती है अगर कोई शख्स पेड़ लगाता है तो एक तो ये कि जितने लोग उसके साए में बैठेंगे सवाब लगाने वाले को जाता रहेगा। एक रिवायत मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी, अगर कोई पेड़ लगाता है तो जितने फल आएंगे दरख्त में उतनी नेकी लगाने वाले के अकाउंट में लिखी जाएगी। तो हमने ज्यादातर आम लगाया था, मैंने कहा इसमें फल कम होते हैं, जामुन लगाओ ज्यादा सवाब मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि रिवाज। तो जानवर खाते हैं उसको, अरबपति आदमी वो खैरात नहीं कर सकता जो किसान करता है, जानवर खाएगा उसको, चोर खाएगा उसको, गरीब खाएगा उसको। तो ये बहुत अहम चीज है पेड़ लगाना। दुनिया में पेड़ लगाने का इतना सवाब है तो आखिरत में है ना। पेड़ जितना लगाइएगा उतनी जमीन आपकी। कहाँ खाली प्लाट पड़ा हुआ, कहाँ मिलेगा, कहा जन्नत में। तो जन्नत में लगेगा कैसे। अब रिवायत कहती है पैगंबर ने फरमाया मन काला सुबहान अल्लाह, जो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कह ले, गरसल्लाहु लहू शजरतन फिल जन्नह, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक पेड़ लगा देगा, है ना। आपकी उम्र मेरे ख्याल में 70 के ऊपर है, कितनी होगी 73 सही है मेरा। तो 70 मान लीजिए आप, 165 बार तो कम से कम ये रोज कहते हैं सुभान अल्लाह। 33 बार अगर 5 नमाजों में कहा, बकिया महफिल मजलिस सुभान अल्लाह वो अलग है। 165 मरतबा तो डेली ये हो गया। महीने में कितना हो गया, 65 छोड़ दिए, वरना जहमत होगी जोड़ने में, इतना काबिल नहीं हूँ। 3000 हो गया ना महीने में 100 के हिसाब से। 4000 जो है वो पेड़ साल के हो गए 70 साल में। 70 साल में 10 साल निकाल दीजिए, नहीं कुछ किया। 60 साल में 6 चौक 24, 25 लाख पेड़ लग गए इनके, है ना। 25 लाख पेड़ कितने एकड़ जगह चाहिए, है ना। बहुत बड़ा एरिया हुआ ना, पूरा लखनऊ आ जाएगा इसमें। तो पैगंबर ने फरमाया मन काला सुबहान अल्लाह गरसल्लाहु लहू शजरतन फिल जन्नह, एक बार सुबहान अल्लाह कहेगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए, बोलिए, एक दरख्त लगा देगा। फकामा रजुलुन मिन कुरैश, एक आदमी कुरैश का खड़ा हो गया। लज़ा मैं जुमला कहूंगा कि आपको कोई फायदा नहीं है, 4 आने की आमदनी आपको गांव की जमीन से नहीं है, मगर जाइए जहां तक मुमकिन हो पेड़ लगा के चले आइए, मर भी जाइएगा ना सवाब पहुंचता रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक चीज, दूसरी चीज जो मेरी समझ में आई, मैं तो देहात का आदमी इसलिए इसको महसूस करता हूँ, चीज आपकी है, 10 बीघा 50 बीघा 15 बीघा आपका है उस गांव में, लेकिन आबरू पूरी कौम की है। इस पर अगर हम तवज्जो करें ना, अरे नहीं भाई अब इस वक्त तो इस गांव में इन लोगों के अलावा हाई किसके पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जमीन आपकी है, इज्जत पूरी कौम की है। लिहाजा उसको डेवलप करना, उसको बचा के रखना, अगर इस नियत से करते हैं तो सवाब का भी काम है, माल भी हमारा बचेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और सलावत पर मोहम्मद। तो पैगंबर ने फरमाया कि जितनी मर्तबा सुबहान अल्लाह कहोगे उतना दरख्त लग जाएगा। फकामा रजुलन मिन कुरैश, एक आदमी खड़ा हो गया
اس نے کہا ان الشجر لنا لکثیر ہے یا رسول اللہ، تب تو ہمارے بڑے درخت لگ گئے ہوں گے. امازون کا جنگل تو دیکھا ہوگا نا، آگ لگتے بھی دیکھا ہوگا. تو کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ تب تو ہمارے بڑے پیڑ ہو گئے ہوں گے. حضرت نے کہا نعم بالکل بے شک، ولیکن ایاک ان ترسلوا نیرانا، ہوش میں رہنا، آگ مت بھیج دینا. اس لیے کہ یہ 25 لاکھ پیڑ لگے ہیں 70 برس کی عمر میں، 60 سال لگے ہیں 25 لاکھ پیڑ لگانے میں، اور ایک چوراہے میں بیٹھ کے ایک مومن کی غیبت کی آگ بھیج دو گے سب چل کے خاک ہو جائے گا. صلوات. یہ سمجھا آپ نے؟ ایک ماچس کی تیلی پورا باغ جلانے کے لیے کافی ہے نہیں ہے، ویسے ہی ایک گناہ ساری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے جو مین تاکید ہے دین کی وہ یہ ہے کہ حرام سے بچو، واجب نہ، بقیہ جس نے توفیق اللہ نے دی ہے. مثال کے طور پر ہم گئے انجمن میں، وسیع حسن صاحب یہاں آئے مجلس پڑھنے، کئے بج گیا؟ 9:45 9:10 ہو رہا ہے. ختم ہوتے ہوتے 10:30 بج گیا، کھاتے پیتے 11 بج گیا، 11:30 بج گیا، پہنچتے پہنچتے 2 بج گئے. اب وسیع یہ پھینک رہا ہوں صحیح نہیں ہے. وسیع حسن صاحب نے کہا یار 2 بج ہی گیا، لاؤ نماز شب پڑھ ہی لو. تو اب صاحب کھڑے ہو گئے، نماز شب پڑھ لیا، اس کے بعد یہ دعا اور وہ دعا. اچھا کبھی کبھی دماغ بھی اسی طرح کا ہے، کبھی بڑا دل لگتا ہے اور کبھی کبھی واجب میں نہیں دل لگتا. معلوم ہوا 3 بجے تک پڑھتے رہے نماز، دعا ہی ہے، اس کے بعد سو گئے. آنکھ کھلی 6:30 بجے. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے نماز شب نہ پڑھو گے چلے گا، مگر وہ 2 رکعت صبح والی نہ چھوٹنے پائے. صلوات اور مت پڑھو. اور جتنے مستحبات، یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دوہرا دوں کہ یہ مت سمجھیے جتنے ثواب ہیں نا. زیارت امام حسین کا ثواب بتائیے، جتنے دن آدمی زیارت کے سفر پہ رہے گا اتنے دن اس کی جو ہے وہ زندگی کاؤنٹ نہیں ہوگی. جی روایت ہے، جتنے دن آپ زیارت کے سفر میں رہیں گے اتنے دن آپ کی وہ ایکسٹرا ہے، وہ آپ کے جو ہے عمر میں کاؤنٹ. ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہو، زیارت پر جا سکتا ہو اور نہ جائے، امام نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم ہو گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا. ہو گئی بات. یہاں تو یہ ہو گیا. اب اگلی روایتوں تو چلیے. اب ایک زیارت کتنے حج کے برابر ہے ظہیر بھائی؟ دیکھو ابھی سوچ کے بیٹھے تھے نا، پھر نکلتا. ایک زیارت کتنے حج کے برابر ہے؟ 70. حج میں کتنا پیسہ لگے گا؟ 7 لاکھ. زیارت میں خالی امام حسین چلے تب بھی 1 لاکھ کچھ ہے. کتنا ہے آج بھائی؟ ہاں 1 لاکھ کے سم تھنگ. تو ہم پاگل ہیں 7 لاکھ لگا کے جائیں گے ایک حج کرنے؟ زیارت پہ جائیے آپ، 1 لاکھ میں کام ہو جائے گا، 70 حج ہو جائے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا معاذ اللہ یہ روایتیں آپ کو حج سے منع کر رہی ہیں؟ اور روایت سے انکار نہیں ہے، روایت اپنی جگہ ہے. آپ روایت کو نہیں کہہ سکتے غلط ہے یا ضعیف ہے. باقاعدہ جو ہے غیر شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے، اور جناب عائشہ سے روایت ہے. آپ روایت کو سے نہیں بھاگ سکتے کہ ایک بھی امام حسین سلام اللہ علیہ، یہ تو وہاں سے ہے نا، پیغمبر نے کہا 1 عمر 1 حج، پیغمبر نے کہا 2. وہ تعجب کرتی گئی، پیغمبر بڑھاتے گئے. 70 حج کے برابر. کیا مطلب ہوا؟ اب یہاں چلیے اسی بات ہو جائے. صلوات. 2 چیزیں. پہلا سوال اس حدیث پر، معاذ اللہ کیا رسول اللہ کنفیوزڈ ہے؟ 1 حج نہیں یار، شاید ہم نے کم کہہ دیا ہو، 2 ٹھیک رہے گا. الیاذ باللہ 5 50 70 کنفیوز ہے رسول اللہ الیاذ باللہ. خاکم بدین کرنا. تب ایک بات کہیں نا کہ 1 حج ہے کہ 5 حج ہے کہ 50 حج ہے کہ 70 حج ہے، کتنے حج کے برابر ہے؟ جواب اس کا صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ایک صاحب نے نیا نیا اپنا قافلہ تیار کیا. اب یہ حج سنیے کیسے ثواب ملتا. ایک صاحب نے جو ہے وہ نیا نیا قافلہ اپنا تیار کیا اور یہ کس کو لے جائیں کس کو لے جائیں. تو انہوں نے فون کیا, وزیر صاحب ہمارے ساتھ چلیے گا. ہم نے چلو. کتنا لگا, کل آپ چلے چلیے, بقیہ ہمارے ذمے ہیں, چونی نہیں لگنا ہے. تب تک یہ ہمارے عباس بھائی جن کے ساتھ آتے ہیں, انہوں نے کوئی نئی گاڑی لی تھی. ان کو پتا چل گیا کہ جانے والے ہیں کربلا. کل کب جائیں گے, ہم نے فلاں تاریخ. کل کسی کو کہیے گا مت, ہم لے چلیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بیٹھا لیں گے ظاہر حسین کو. دروازے پہ لا کے لگا دی گاڑی انہوں نے. ایئرپورٹ پہنچ گئے, وہاں سے بیٹھ گئے, کربلا نجف اتر گئے, وہاں گاڑی لگ گئی. امام کے دروازے تک پہنچنے میں میرا 4 آنا نہیں لگا. پھر انہوں نے کہا واپس کب, کہ تو کسی سے کہیے کہ مت ہم آ جائیں گے. اب بقیہ وہاں اپنا جو چاہیے کھائیے, نقشے بازی کیجیے, وہ الگ چیز ہے. مگر امام کی زیارت میں وسیع حسن صاحب کا حرم تک پہنچنے میں 4 آنا. اسی قافلے میں ایک مومنہ تھی, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس کے باپ دادا نے جو زیور دیا تھا, زیور اپنا پورا بیچ دیا. بھیا کچھ ہو ہم تو زیارت پہ جائیں گے. وہ بھی اسی قافلے میں ہے کہ جو اپنا زیور بیچ کے پہنچی ہے. ظاہر تو بظاہر وسیع حسن صاحب بھی زیارت پہ گئے ہیں, وہ مومنہ بھی زیارت پہ گئی ہے. کیا دونوں کا ثواب ایک ہے؟ پیغمبر کنفیوز نہیں ہے, ظاہروں کی قسمیں الگ الگ ہیں, لیکن یہ طے ہے کہ کم سے کم ایک حج کے برابر تو ہی ہے. صلوات. سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو اب یہ فائنل ہو گیا. تو یار چلو کم از کم ایک ہی صحیح, ایک حج تو ملے گا نا. 70 نہ صحیح, 50 نہ صحیح, ایک حج. تو یہ ایک حج مل جائے گا, پلس امام کی زیارت ہو جائے گی, 6 لاکھ روپے بچ جائیں گے. تو ہم بیوقوف ہیں حج پہ جائیں گے؟ ہم بیوقوف ہیں کربلا, وہ کیا کہتے ہیں, مکے جائیں گے؟ جواب, حدیث میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے, لیکن یہ فائنل کر کے جائیے گا کہ آپ کو ایک حج کا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یار یہ مستحبی چیزوں کے اتنا زیادہ ثواب کیسے ہوتا ہے؟ واجب کا تو اتنا ثواب نہیں ہوتا. اس کی بالکل آسان مثال ہے آج کی. میں صاحب کسی کارخانے میں کام کر رہا تھا, میری تنخواہ ہے 30,000 روپے. تو روز کی کتنی پڑی بیٹا؟ 1,000 ہے نا. کام کتنا کرتا ہوں میں؟ 10 بجے جاتا ہوں, 7 بجے آتا ہوں, 9 گھنٹہ کام کرتا ہوں. کتنا ملتا ہے؟ 1,000. اس کمپنی کو کوئی بڑا ٹھیکہ مل گیا صاحب سپلائی اپلائی کا, مال جلدی چاہیے. اس نے ورکروں سے کہا بھائی اب جو ہے اوور ٹائم بھی ملے گا جو 7 بجے کے بعد کام کرے گا. کتنا کا؟ ہر گھنٹے کا 1,000. یہاں 1,000 کتنے دیر میں مل رہا تھا؟ 9 گھنٹے میں. اب کتنا ملے گا 7 بجے کے بعد؟ ہر گھنٹے میں 1,000. آپ کی مرضی, کرنا چاہیے کریے, کرنا چاہیے نہ کریے. مستحب کا مطلب یہی تو ہے نا. لیکن اس کے باوجود اجرت زیادہ ہے. وسیع حسن صاحب کہہ رہے 4 لاکھ. کہنے لگے یار ہم بیوقوف ہیں کہ 10 بجے سے جا کے 7 بجے تک مرے ٹفن الگ گھر سے لے جائیں. ہم 7 کے بعد جائیں گے اور روزانہ 7 سے 8, 8 سے 9 2 گھنٹہ کریں گے. 60,000 ہو گیا. پاگل لوگ ہیں جو صبح سے جاتے ہیں. مہینہ پورا ہو گیا, اب پہنچے کی تنخواہ. اس نے کہا صاحب آپ کے تو پورا 30 دن ابسنٹ ہے. ارے ہم نے کہا بھائی میں 7 سے 9 ڈیلی ہے, میرے 60 بنتے ہیں. کہا جناب اوور ٹائم اسی وقت لگے گا جب ڈیوٹی ہو جائے گی. سمجھ گیا؟ یہ سارے ثواب اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ثواب مستحب کے اسی وقت لگیں گے جب آپ واجب ادا کر لیں گے. صلوات بر محمد و آل. لہذا مین چیز, اسی لیے امام نے بھی کیا کہا, لا یراک مولاک حیث نہاک, تمہارا خدا تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث امرک, اور جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو. یعنی مین چیز یہ ہے
واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے. اس کے بعد تھوڑا سا بھی اگر کر لو گے نا، 20 کلو میں 200 گرام بھی نمک ڈالو گے عمل کا تو کافی ہو جائے گا. صلوات پر محمد. اور اسی لیے آپ روایت سنیے، روایت آدمی پاگل ہو جائے. عجیب روایت ہے، بھول گیا ہوں، صلوات پڑھی شاید یاد آ جائے. ترکو لقمت الحرام احب الی اللہ من صلاة 1000 رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ محبوب ہے. مت پڑھو نماز شب مگر کسی کا کھیت مت جوتو. مت کرو مجلس تم 50,000 شیرمال کی مگر کسی کا حق مت مارو. کہ صاحب خرچ کھاتا، میں نے کہا نہ کھاتا الگ نہیں، یہاں سب میں آدھار کارڈ لگا ہوا ہے. جیسے اب یہ سمجھ میں آیا ہے نا گورنمنٹ کے کہ 50 اکاؤنٹ کھولنے سب کو آدھار سے لنک کرو پکڑے جائیں گے. اللہ کے یہاں پہلے سے آدھار کارڈ لگا ہوا ہے، سب ایک دوسرے سے لنک ہے، ایسا نہیں ہے. صلوات، آدھار کارڈ لگا. ایک اور صلوات. سب سے زیادہ بولیے، بس تمام کیا میں، سب سے زیادہ فوکس مذہب کا ہمارے کس پر ہے؟ نماز پر. سب سے زیادہ فوکس کس پر ہے ہمارے مذہب کا؟ وہ نماز پر ہے. کہیں جو ہے وہ کھمبے سے تعبیر کی گئی ہے، کہیں خیمے کے پائپ سے تعبیر دی گئی ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. یا کہیں فرمایا مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے پائپ کی طرح ہے. کہیں کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. کہیں جو ہے وہ کہا گیا کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے. اتنی اہمیت ہے. ابھی 8 ربیع الاول آنے والی ہے نا، امام عسکری سلام اللہ علیہ جب حضرت کی شہادت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا سب کو اکٹھا کرو. اور جب سب اکٹھا ہو گئے تو جاتے جاتے ایک فقرہ میرے مولا نے فرمایا کہ سب کو بتا دو کہ جس نے بھی نماز کو ہلکا سمجھا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. ہو گئے نا. تو مین چیز کیا ہے ہمارے یہاں بولیے؟ نماز. نماز کے لیے بہتر کیا ہے؟ کہاں پڑھا جائے؟ مسجد میں. سوچ سکتے ہیں آپ کہ اللہ کہے گا اے بھگاؤ وسیع حسن کو مسجد سے، تو یہ ہماری مسجد میں گھسنے نہ پائے. یہ سوچ سکتے ہیں آپ؟ صاحب کسی کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں کہ آدمی گھر سے اپنے بھگا دے، دروازے سے بھگا دے. آج کے وہاں سے دکھائی مت کیجیے گا ادھر، سمجھ گئے؟ اس گلی میں کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، 1000 بدماشی کر کے بھی آ جاؤ وہ کہتا کوئی بات نہیں ہے نا. تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ مگر روایت ہے. سنائیں آپ کو روایت. ارشاد ہوتا ہے پیغمبر نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور خدا نے فرمایا اے محمد اپنی امت کو سمجھا دو، جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا ہے خبردار میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائے. اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجد. اگر خالی گھر ہوتا تو ہم کعبہ سمجھ لیتے، گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد. یہ مسجد میں ہماری نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنا دور کی، مسجد میں گھسنے نہ پائے خبردار، ان کو بتا دیجیے آپ. اور اگر گھس گیا تو اب اللہ کا جملہ سنیں فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا.
کہ صاحب اللہ کریم ہے، کہا بے شک کریم ہے، لیکن جس کا حق مارا ہے اس کے لیے بھی کریم ہے نا؟ یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ صلوات، اس کا بھی تو اللہ ہے، وہ جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کا بھی اللہ ہے وہ۔ تو اب میرے خیال میں یہ آدھے گھنٹے کے اوپر ہو گئی بات، پہلا حصہ یہیں کلوز کر دینا چاہیے، میرے خیال ہے کافی ہے کہ مین چیز کیا ہے، تقویٰ۔ اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی نوٹ کر لیجیے، یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ بحث کریں کہ اس کتاب میں ہے کیا نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ کتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں، بحث اس سے نہیں ہے۔ آپ کا تبرک کتنا زبردست ہوتا ہے، بحث اس سے نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ وسیع سے تم کتنوں کو ستا کے ممبر میں بیٹھے ہو، یہ بھی چیک ہوگا۔ تم کتنوں کا دبا کر کے جو ہے وہ شیرمال بانٹ رہے ہو، یہ چیک ہوگا۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اس لیے کہ ہمارا امام تو وہ ہے نا۔ کربلا کس کی زمین تھی؟ امام حسین کی تو نہیں تھی نا، بنی اسد کی۔ خریدا نہیں خریدا، اور خریدنے کے بعد بولیے انہی کو دے دیا۔ 8 ہی دن تو رہنا تھا، بات کر لیتے۔ بھائی آپ فلڈ آیا، آپ کلکتے فون کر رہے ہیں صاحب 2 دن کے لیے چابی دے دیے، 1 ہفتے میں پانی اتر جائے گا، گھر خالی کر دیں گے۔ ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا یہاں؟ بھیا 1 ہفتہ رہنا، 10 محرم میں قتل ہو جائیں گے، اتنا حصہ وہ کر دو، ہم دفن ہو جائیں گے۔ بھائی صاحب اب وہ نبی کے نواز نہیں، خریدا پوری ہے نا، خرید کو پھر انہی کو واپس کیا، یہی سمجھانے کے لیے قیامت تک لوگ ہمارے نام پر ماتم کریں گے۔ یہ بات ان کے ذہن میں جائے کہ ہم اس انسان کا ماتم کر رہے ہیں کہ جو 8 دن کے لیے بھی اپنی زمین میں رکا ہے، دوسرے کی زمین میں نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ چنانچہ یہ بات اہم ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ بیت المقدس، مشہور ہمارا مقدس ہے، بیت المقدس روزانہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، من اکل حراما، جس نے بھی حرام کھایا نہ ہم اس کا واجب قبول کریں گے نہ ہم اس کا مستحب قبول کریں گے۔ ہو گئی بات نہیں؟ پہلا حصہ ہوگا کہ یہ ہوا تقوی۔ اب اس کے بعد قرآن دوسرا جملہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تو اب اگر کسی کے اندر یہ چیزیں آ جائیں تو ہم سے آپ سے کتنا بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جب اس منزل پر آ گئے تو کب اب بھی گھمنڈ مت کرنا کہ تم کامیاب ہو گئے۔ کچھ بندے ہمارے ہیں جب تک ان کا عشق دل میں نہیں ہوگا یہ تقویٰ بھی کام نہیں آئے گا۔ صلوات، یہ تقویٰ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اب کیا کرنا ہوگا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے۔ اچھا، تو ہمارے خیال میں ہم کو ایک رضا صادق، عربی میں جمع جو ہے کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے، اس کے آگے جتنا بھی ہے، تو صادقین کا مطلب کم سے کم 3 تو ہونے ہی چاہیے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک تو رضا صاحب کو لے لیں، ایک مولانا محمد رضا صاحب کو لے لیں، اور ایک اپنا بھائی سعید صاحب کو لے لیں، 3 آدمی ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہو گیا کام۔ کہے تمہارے طے کرنے سے صادقین طے نہیں ہوں گے، تب کہ ہم جس کو کہیں گے، ہم نے کہا صاحب نام تو ہے نہیں، ہم کو کیسے پتا چلے کون مراد ہے؟ تو قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن سب بتاتا ہے، بس ہنر ہونا چاہیے۔ صلوات پر محمد، قرآن پڑھنا سیکھو۔ کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیریں ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں۔ بڑے مشہور ہے حدیث آیت، لا یمسہ، دیکھیے اتنا یاد ہے، پبلک نے پڑھ دیا، مولانا کو چھوڑ کر کے پبلک نے پڑھ دیا۔ یا ایھا الذین لا یمسہ، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے، ہے نا؟ جو ڈنمارک میں قرآن جلا رہا ہے وہ پاک ہے؟
ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں ہوئے. اچھا دوسروں چھوڑیے, ہماری ہی قوم میں کتنے جن کو صحیح غسل کرنا آتا ہے؟ بہت اچھی بات. قرآن لیے نہیں لیے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتے. یہ کیا ہوا کہ وہ سمجھے نہیں تم, مس کے معنی چھونے کے ہیں, یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں ہیں. تب کیا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ ہمارے یہاں بولتا رہے بہت اونچی چیزیں ان تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. تو یہاں مراد وہ مس ہے کہ مفاہیم قرآن اتنے بلند ہیں کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہو. چھونے کا مطلب یہ ہے یعنی ہر آدمی قرآن کو سمجھ. چلیے صاحب ہم کوشش کرتے ہیں صاحب, ایک دم کپڑا جو ہے 4 مرتبہ جو ہے جا کے نہر میں غوطہ کیا, 4 مرتبہ ڈبکیاں لگائیں, خوب پاک ہو کر کے, ذرہ برابر شک نہیں ہے ادھر ادھر سے کہیں چھینٹ بھی پڑی ہوگی. اب کھولیے قرآن, سمجھ میں آ گیا؟ کہنا یار یہ تو اب بھی نہیں سمجھتے جیسے تب تو ویسے اب یہ کیا ہوا کہ اصل میں تم جس کو پاک سمجھ رہے ہو نا, قرآن کا مطلب وہ پاک نہیں ہے. قرآن جس کو پاک کہے گا وہ قرآن کو سمجھیں گے کہ قرآن نے کہا ہے. اب ہم ناچے جا رہے ہیں سب لا یمسہ الا المطہرون, یار کیا مطلب ہوا لا یمس. تب تک سورہ احزاب کی آیت آئی, بغل میں رکھ دیا ایک دم پانی حلوہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. او یعنی صحیح مطلب قرآن کا اہل بیت سمجھ سکتے ہیں. یہ ہوا, یہی حال یہاں ہوگا. صلوات بر محمد جلدی. یہی حال یہاں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ بھی سچے ہیں, یہ بھی سچے ہیں, یہ بھی سچے ہیں, وہ بھی سچے ہیں. کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ تمہارے والے سچے نہیں, ہمارے والے سچے ہیں. ہم جس کو سچا کہہ دیں اور اس کے کچھ اپنے طریقے ہیں, وقت نہیں ہے ورنہ جاتا ہے کہ عام سچے سچ بولتے ہیں, قرآنی سچے جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. قرآنی سچے وہ ہے. اچھا اچھے آدمی سے تپنا پرانی بات ہے, کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ اچھے خاصے شریف آدمی ہیں, وسیع صاحب تپے جا رہے ہیں. یہ ہر دور میں ہوا ہے. آپ سوچئے یوسف جس کا قصیدہ قرآن پڑھے, اس سے کوئی شریف آدمی تپ سکتا ہے؟ مگر اس قید خانے میں بھی ایک آدمی تھے, 2 آدمی تھے جو تپ رہے تھے جناب یوسف سے, ہے نا. سنیے, تو آیا ایک جو محبت کرتا تھا, کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے انی اعصر خمرہ, شراب نچوڑ رہا ہوں صاحب. تو یوسف نے کہا کہ تم چھوٹ جاؤ گے, الزامات جو ہے سب سے بری ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے. دوسرا تھا وہ تپا ہوا تھا اندر اندر سے, کہنا ہم نے بھی خواب دیکھا ہے. کہ تم نے کیا دیکھا صاحب؟ میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر کوئی برتن ہے, اس میں روٹیاں ہیں, تاکل الطیر منہ, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. جناب یوسف نے کہا کہ آپ کو پھانسی ہو جائے گی اور آپ یہ کھوپڑی پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. آپ سے ملیے, اور میں نے خواب ہی نہیں دیکھا, آپ تعبیر دینے چلے آئے, میں نے خواب ہی نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے یوسف نے قضی الامر فیہ تستفتیان, اب تو وہ ہو کے رہے گا جو پوچھ رہے تھے. صلوات بر محمد. یہ ہے سچوں کی ڈیفینیشن. تو وہ ہے کون؟ ہم پریشان ہے, کونوا مع الصادقین, محمد رضا کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین, رضا مورانوی کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین, ایاز کے ساتھ. کس کے ساتھ ہو جائے بھائی؟ اب قرآن میں ایک اور آیت آئی, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم. ہاں سمجھیے نا, ایسا مستی جو ہے, نشہ کسی چیز میں نہیں ہے اگر آدمی قرآن ڈھنگ سے سمجھ جائے تو. سمجھ گئے؟ ایک کسی بزرگوار کے لیے تھا, وہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور رات بھر لگے رہے اس کو سمجھنے کے لیے, یہ کرنا وہ کرنا. صبح ہوتے ہوتے وہ مسئلہ سلجھا, تب بالکل ایک دم جذباتی ہو کہنے لگے این الملوک من هذه اللذہ. علمی گتھی سلجھانے کے بعد جو لطف ہے
یہ لذت بادشاہوں کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ صلوات عین الملوک من هذه اللذہ، یہ لذت بادشاہوں کو بولیے کہاں مل سکتی ہے؟ تو اب بڑا جھگڑا تھا اس میں، صاحب یہ کہیں کہ صاحب اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، روح اللہ، وہ لوگ کہیں نہیں صاحب اللہ کے بیٹے ہیں، پیغمبر اپنی دلیل دیں، وہ اپنی بات کہیں۔ انہوں نے کہا صاحب جو ہے ان کے ابا نہیں ہیں، تو قرآن نے کہا بھیا ابا نہیں ہیں تو ان سے بڑے بیٹے تو جناب آدم ہو جائیں گے، ان کے اماں ابا دونوں نہیں ہیں، لیکن صاحب جو ہے وہ ڈھاک کے تین پات کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ آخر میں اللہ میاں نے کہا بس کیجئے آپ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد اگر کوئی بحث کرتا ہے اسے کہہ دو بھیا بس ہو چکا، اب آ جائیے آر پار ہو جائے۔ ندعو ابناءنا، سمجھ گئے آپ کیا؟ ندعو ابناءنا، موڈ میں ہے تو ایک چیزیں سناؤں گا آج، صلوات بر محمد۔ عربی زبان میں جو جمع ہوتا ہے نا، جمع پلیورل، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو واحد ہو گیا ایک بچن، پھر تثنیہ ہو گیا دو بچن، پھر جمع ہے نا۔ تو جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع ہے قلت، ایک جمع ہے کثرت۔ جمع قلت، اچھا حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، وَبَعْلُهَا بَنُوهَا، بنو کیا ہے بولیے؟ جمع ہے۔ کئی بیٹے تھے اندر چادر کی؟ وہاں تو ہے وَبْنَيْهَا کہہ دیتے ہیں نا، دو بیٹے ہیں، اماں ہیں ابا ہیں، رسول اللہ پنجتن ہو گئے۔ بنوہا جمع ہے۔ آگے چلیے، تو عربی میں دو قسم ہوتی ہے جمع کی، ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کثرت۔ جمع قلت کیا ہے؟ جمع قلت 10 سے کم پر دلالت کرتی ہے۔ جمع قلت 10 سے، جیسے ابنا یہ ہے نا، ندعو ابناءنا، یہ ہے جمع بٹ جمع قلت 10 سے کم پر بولی جائے گی۔ ایک ہے جمع کثرت 10 سے زیادہ پر، جیسے بنو، دو لوگ ہیں، ابنا بھی تو ہو سکتا تھا، وہ بھی تو چلے گا نا۔ وہاں جمع کثرت 10 سے زیادہ پر۔ اب سمجھ میں آیا حدیث کے سامنے صرف حسن و حسین نہیں ہے، وہ بنوہا بتا رہا ہے کہ حدیث کے سامنے 12ویں امام تک موجود ہے۔ صلوات، سمجھ میں آیا آپ کی بھائی؟ میں نے کہا نا کہ اگر آدمی ادبیات پر تھوڑا زور دے تو این الملوک من هذه اللذہ۔ خوب، تو چلیے ہم ابنا جمع قلت کثرت اس سے بحث نہیں، پکا ہے نا کہ جمع ہے۔ گئے کتنے لوگوں کو لے کے رسول اللہ؟ 2، امام حسن امام حسین۔ نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو ہم اپنی کتوں کو لے کے گئے؟ ایک بھائی۔ انفسنا و انفسکم، جانوں کو لاؤ، کم سے کم 3 ہونا چاہیے نا، کتنے کو لے گئے؟ اللہ کو تو پتا ہے نا کتنے لوگ جائیں گے، تب اس نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے نا۔ اگر ہم واحد یا تثنیہ کہہ لیتے تب دیکھتے کتنا تفسیر ہوتی۔ اے رسول اللہ زید کو اپنا بیٹا بنائے ہوئے تھے، بہت مانتے تھے، لیکن وہاں تو تثنیہ کا صیغہ ہی تھا، تیسرا لے ہی نہیں جا سکتے تھے۔ بھیا ہم جمع کا صیغہ یوز کر لیتے ہیں، چھوٹ ہے پوری۔ پیغمبر ان سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ ان سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ لیکن مجبوری تھی کہ وہاں ایک ہی عورت کی بات تھی، تو بیٹی سے بڑھ کے تو بھائی صحیح بات ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا ہم نساء کہہ لیں گے، اگر فاطمہ کے برابر کوئی ہوتا تو نبی لے کے جاتے۔ صلوات بر محمد، چاہے جہاں رہو۔ یہی جواب انفس پہ ہے، جتنی چاہو روایتیں بنا لو کہ ان کو یوں چاہتے تھے، ان کو یوں چاہتے تھے، لیکن علی کے علاوہ اگر کوئی جان پیغمبر ہوتا تو انفسنا میں علی کے ساتھ جاتا۔ تو یہاں ہونا کیا ہے؟ لے کے آ رہے ہیں 4 لوگوں کو، ثم نبتہل، مباہلہ کر لیں۔ کیا ہوگا مباہلے میں؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجیں۔ تو اب یہیں طے ہونا ہے، جو ٹک جائے وہ سچا،
یہ نہ ہوا جو میدان چھوڑ دے. ہوا کیا؟ اچھا آپ بہت اختلافات آپ کو ملے گا تفسیروں میں بھی ان کا نظریہ یہ، لیکن یہاں جو ہے وہ سنی شیعہ جتنے ہیں سب کا کہنا یہ کہ 4 کے علاوہ 5واں نہیں لے گئے رسول اللہ. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ 5واں کوئی گیا پیغمبر کے ساتھ ان 4 حضرات کے علاوہ. اور وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ ہٹ جاؤ. یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہتے ہیں پہاڑ تو اپنی جگہ پہاڑ چھوڑ دے گا. تو جمع کون لوگ؟ یہ 4 افراد. تو اب سچے کون ہوئے؟ یہ 4 افراد نا. اب قرآن کیا کہہ رہا؟ کونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت نے بتایا صادقین میں کتنے لوگ گئے تھے؟ امام حسن، امام حسین مولا کائنات اور جناب فاطمہ علیہم السلام. تو اب دونوں آیتوں کو ملا کر کے آپ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع علی کونوا مع فاطمہ کونوا مع الحسن کونوا مع الحسین صلوات بر محمد. ایک بات ہو گئی. تو اب ایک بات یہ طے ہو گئی کہ بغیر تقوی کے کوئی عمل قابل قبول، اور لاکھ تقوی ہو اگر معیت صدیق نہیں ہے، سچوں کا ساتھ نہیں ہے، تو یہ تقوی بھی کام کرنے والا نہیں ہے. کہ اگر اتنی اہمیت تھی. اچھا دیکھیے ہم لوگوں کے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا تھا ایک بات اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ آیت بھی عظمت اہل بیت کا اعلان کر رہی ہے. ہم کو تو تقوی کی بات کہہ ہی رہی ہے. کہ اس میں کہاں سے یار؟ میں نے کہا ہے اس میں سے شعراء لوگ ہیں، خطبہ ہیں، اکثر ہوتا ہے گھر پہنچنے کے بعد یاد آتا ہے یہ والا شعر چھوٹ گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا سر. اکثر یہ کہنا نہیں جاتے، عجب طریقے سے زبان سے نکل گیا، زندگی بھر افسوس ہو رہا. تو ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے. کبھی کبھی گھر ارے یار اگر اس کے بعد یہ والی بات کہتے تو اور بیٹھتی دماغ میں لوگوں کے. تو جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں، جو بعد میں کہنا چاہیے وہ پہلے. لیکن یہ غلطی قرآن میں ہو سکتی ہے. جو لفظ جہاں مناسب ہے وہیں رکھا جائے گا نا. اب آئیے قرآن یوں نہیں کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ. ایسے کہہ دیتا کیا رشتہ؟ اے صاحبان ایمان سچے کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت کا ساتھ پکڑو سیدھے سیدھے، اور تقوی اختیار کرو. تو ہم پھر مطلب نکالتے مین یہ چیز ہے، پھر دیکھا جائے گا، تھوڑا بہت نماز روزہ بھی کر لیں گے. قرآن نے پلٹ کے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ اشارہ ہے اس طرف ہر ایرے غیرے اٹھائی گیرے کو حق نہیں ہے. دعوی عشق اہل بیت کا پہلے پرہیزگار بن کے بلند ہو، اس کے بعد دعویٰ کرو کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. صلوات. یہ عظمت ہے، ہر آدمی کو حق صواب الصلوات بر محمد ہے نا. پروردگار آج 3 ربیع الاول ہو گئی ہے. تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا بہت بڑا کرم ہے. ورنہ ہم اس صحیح بات ہے، انسان اکثر سوچتے ہیں خالی مجلس کی بات نہیں، واقعی سوچتے ہیں کہ کون سی نیکی کیا تھا ہم لوگوں نے عالم ارواح میں کہ جو یہاں پیدا ہو گئے. اسے کرم ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بیچارے شریف لوگ ہیں، کتنے بیچارے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ امام حسین کیا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم نے آپ نے کون سی نیکی کی تھی کہ خدا نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. زندگی وسیع حسن ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کتنے دن سلام کروا لو گے پبلک سے؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال. تم سے ہزارہ گنا بڑے بڑے لوگ چلے گئے، آج کسی کو نام نہیں یاد ہے ان کا. تم کیا ہو؟ لہذا کوشش کرو اب سے جو وقت مل گیا ہے توبہ کرو، استغفار کرو. اور یہ محرم امام حسین نے اسی لیے اس طرح سے جناب زینب نے ترتیب دی تھی کہ میرے بھیا کے بہانے آؤ گے، میرے بھیا کے بہانے بیٹھو گے، کچھ دین سکھایا جائے گا، کچھ مذہب سکھایا جائے گا.
امام نے بھی تو یہی کہا تھا نا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. یہ اصلاح یہی تو ہے نا. بس دو جملے، وہی دو جملے مصائب کے اور ختم دعا، سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. کہتے ہیں فنظر یمینا وشمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. ایک بزرگ گزرے فرماتے ہیں اگر ماں کے بعد کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن، وہ بہن. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. کم سے کم تعداد جو کربلا میں ملتی ہے وہ 25,000 کی ہے. ہاں کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہوگا یہ. اور ادھر امام کے ساتھ 200 افراد میں. جدھر نظر جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا. اکیلی زینب کیا کرے گی؟ اب میں نہیں کہتا کہ جناب عباس کی مصیبت حل کی ہے، اکبر کی مصیبت حل کی ہے، لیکن کم از کم اتنا ڈھارس تو تھا نا کہ ابھی بھیا آئے، اتنا اطمینان. لیکن جب امام نے کہا ہوگا خدا حافظ، روایت کہتی ہے کہ آگے بڑھی، دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئے، بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے. باس کہتے ہیں فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی. جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. بہت سے مناظر ہیں حضرت کی رخصت میں، من جملہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ زینب نے کہا کہ بھیا یہ بہنیں چاہتی ہیں کہ ایک بار جی بھر کے دیکھ. کیا کرنا ہوگا کہ کچھ نہیں، بس ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے، ہمارے درمیان سے گزر جائیے. امام گزرنے لگے، کوئی دامن تھام کے کہتے بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ. جیسے بھی. اچھا آپ دیکھیے، میں 1400 برس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، بعض لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. اس وقت خیمے کا کیا عالم ہوا ہوگا. ہاں بہنوں کا کیا. ایسے میں تو سب خود ہی اپنے جو ہے وہ بیچاری پریشان ہے. کس کو توجہ ہے کہ 4 سال کی بچی کہاں ہے. میں کتاب کی اپنی عقل کی بات کر رہا ہوں. شاید بچی نے یہ سوچا کہ بابا جب بھی جائیں گے تو ذوالجناح سے، لہذا بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئی. اور ہوا یہی. جیسے ہی امام باہر آئے، ننھے ہاتھ جوڑ دیے، فرمایا استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے. امام نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ ہے، اس لیے کہ محاورہ استعمال فرمایا تو لفظی ترجمہ مشکل ہے. مطلب اس کا شاید یہ ہے کہ جب بیٹی نے پوچھا استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت نے فرمایا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو. یہ وہ وقت تھا. 4 سال کی بچی ہے نا، کہہ سکتی تھی مت جاؤ بابا، یتیم مت بناؤ بابا، بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں نا، کر لو بابا. اور اگر کہہ بھی دیتی تو کیا ہوتا. 4 سال کی بچی تھی، باپ سے محبت. لیکن آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا، آج تک آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک باری بچی نے کہا مت جاؤ، بیعت کر لو. بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا جائیے، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اے بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا. اے بابا مجھے کلیجے سے. امام زمین گرم کربلا پہ لیٹ گئے. اللہ اللہ. بس 2 جملے ختم دعا.
कैसे हुआ नहीं मालूम, बच्ची खुद से उतारी, इमाम ने उतारा, या ये काम भी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को करना पड़ा, नहीं मालूम। इमाम आए मैदान में, लड़ते लड़ते एक वक्त वो आए आके जब हजरत घोड़े से गिर पड़े। रिवायत कहती जैसे ही जुलजना को एहसास हुआ, इतना शुरू का हिस्सा जरा सा वो नहीं पढ़ पाया मैं अभी तक, मौलाना अहमद हसन साहब क़िबला बनारस वाले नकल फरमाया, बकिया तो मशहूर है। गिर पड़े तो जुलजना को जब एहसास हुआ तो कहते हैं कि अपनी लजाम दांतों में दबा के इमाम के हाथ पे लाके रखता था। मतलब समझे आप, जानवर है ना, अपने दिल की बात तो नहीं कह पाएगा ना, लेकिन हम आप तो समझ सकते हैं शायद जानवर का मकसद ये रहा हो कि अगर एक मर्तबा भी ये लजाम पकड़ के सवार हो जाए, मैं इनको दौड़ के ज़ैनब तक पहुंचा दूं। कि इतने में उस मलऊन खुदा लानत करे, इब्ने साद ने कहा पकड़ लो इस घोड़े को, फ़इन्नहु मिन जवाद रसूलिल्लाह, ये पैगंबर का घोड़ा है। घेर लिया हर तरफ से, लेकिन इतनी तेज हाथ पैर चलाया कि बाज रिवायतों में 40 है, बाज रिवायतों में 17 यजीदियों को अपने हाथ पैर से घोड़े ने मार डाला। किसी के काबू में नहीं आ रहा था कि इब्ने साद ने कहा अच्छा जाने तो देखें करता क्या है। फलम्मा अमिनल जवाद, जैसे ही घोड़े को अमन का एहसास हुआ, अब दौड़ता दौड़ाता पता नहीं कितनी दूर चला गया होगा ना, जैसे ही एहसास हुआ कि अब मेरे पीछे कोई नहीं, जहां था भागता हुआ इमाम के पास आ गया। लेकिन अब लजाम हाथ पे नहीं रख रहा है, लगता है मायूस हो गया कि सवार नहीं हो पाएंगे। जानते हैं क्या किया उसने? तारीख कहती आया अपनी पेशानी को या अपने काकुल जुल्फों को इमाम के खून से रंगीन किया, दौड़ता हुआ दर खैमा पर आया, आन के हिनहिनाना शुरू किया। जज़ाकुम रब्बुकुम तमाम। आप जानवर की जबान नहीं समझते ना, हम जानवर की जबान नहीं समझते ना, लेकिन इमाम जानवर की जबान समझते हैं, है ना। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बताया क्या कह रहा था। दरवाजे पे आके हिनहिनाना शुरू किया। इमाम फरमाते हैं घोड़ा अपनी जबान में कह रहा था अव्वलीमा अव्वलीमा मिन उम्मतिन क़तलत इब्न बिन्त नबीहा। अरे कितने जालिम हैं ये लोग, कितने जालिम हैं ये लोग जिन्होंने अपने नबी की बेटी के बेटे को मार डाला। ये आवाज घोड़े की खैमे में पहुंची, बीबियां घबरा के निकल आई, किसी ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, कुछ आके घोड़े के पैरों से लिपट गई। बयान चल रहा है, कहते इतने में वही 4 बरस की बच्ची फिर आती है, गौर से जुलजना को देखती है, कहती है मेरे बाबा के घोड़े ब इतना बता दे, हल सुकिया अभी हम कुतिलात शाना, अरे मेरे बाप को पानी मिला था या मेरा बाबा प्यासा मारा।